انشاءاللہ بہت جلد آپ حضرت کا خطاب سماعت کریں گے. میں زیادہ دیر آپ کے بیچ میں دخل نہیں ہوں گا. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد والکرم وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ شان نہیں اے محبوب کہ تم اپنے امتیوں کے بیچ میں ہو اور تمہارے ہونے کے باوجود، تمہارے وجود کے احساس کے باوجود میں تمہارے امتیوں کو سزا دوں، عذاب دوں. وہ عذاب جو قوم نوح پر آیا، وہ عذاب جو قوم عاد پر آیا، وہ عذاب جو قوم لوط پر آیا، جو دیگر انبیاء کرام کی امتوں پر عام طور پر بڑے بڑے عذاب آتے رہے، اس قسم کے عذاب میں آپ کی امت کو مبتلا کروں. اے محبوب یہ میری شان ہی نہیں، یہ میری شان ہی نہیں ہے. تو اگر وہ عذاب نازل نہیں ہوتا ہے تو کیوں وَأَنْتَ فِيهِمْ؟ اس لیے کہ اے محبوب تم ان میں ہو، تم ان میں ہو. پتہ چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی ہمارے بیچ میں تھے اور آج بھی ہمارے بیچ میں. یہ الگ بات ہے کہ ان کے وجود مسعود کا احساس، وہ احساس جو صحابہ کرام کو تھا، وہ احساس جو تابعین اعظام کو تھا، وہ احساس جو ہمارے بزرگان دین اور اسلاف کو تھا، آج ہمارے دل سے وہ احساس جاتا رہا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا احساس اس کا کرنا ضروری ہے کہ جب تک احساس زندہ ہوتا ہے وہ قوم زندہ ہوا کرتی ہے. اور جس قوم کا احساس مر جائے، جس قوم کا ضمیر مر جائے، جس قوم کا دل مر جائے تو پھر یاد کرو، یاد رکھو، اگرچہ وہ قوم چلتی پھرتی نظر آئے، کھاتی پیتی نظر آئے، کار میں نظر آئے، بازار میں نظر آئے، مکان و محلات میں نظر آئے، لیکن ایسی قوم مردہ قوم، جس قوم کا احساس مر جایا کرتا ہے. لہذا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود ناز کا احساس ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے قلب کے اندر رکھے، وہ اپنی فکر کے اندر رکھے، وہ اپنے خیالات کے اندر رکھے، وہ اپنے ارادوں کے اندر رکھے، وہ اپنی نیتوں کے اندر رکھے، وہ اپنی محبتوں کے اندر رکھے، وہ اپنی عقیدتوں کے اندر رکھے کہ جب تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس، خیال دل کے اندر ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اس کو شامل حال ہیں. اللہ اکبر. میں بات کو طویل نہ کروں، مختصر اپنی بات کو سمیٹتا چلوں اور ایک اہم واقعے کی طرف میں آپ کی نشاندہی کروں. حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں. انہوں نے کئی جنگوں کے اندر شرکت کی. اسلام کی آخری جنگوں میں سے ایک جنگ غزوہ تبوک، یہ اس میں شرکت نہ کی، بعد میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلہ لے کر کے چلے، غالباً 30,000 صحابہ کرام کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں لے کر کے چلے. اور اس وقت دوپہری کا عالم تھا، دھوپ کا عالم تھا، تپش کا عالم تھا، پانی جو مشکیزوں میں تھا وہ بڑا گرم تھا اور حالات جنگ کے نہیں تھے، لیکن پھر بھی ایسے ناگریز حالات میں بھی جنگ کے ارادے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کے لشکر کو لے کر کے چلے ہیں. حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دولت مند بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے صاحب مال بھی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہترین مکان بھی عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، 2 بیویوں کی نعمت سے حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا ہے، لیکن یہ کسی کام سے چلے گئے. جب تک یہ واپس آئے قافلہ جا چکا تھا. جب یہ واپس اپنے باغ میں آئے اور انہیں پتا چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دوپہری کے عالم میں اور گرم پانی کے مشکلوں کو لے کر کے چلے ہیں،
تو یہ باہر ہی کھڑے رہے۔ اب ان کی بیویاں، ایک بیوی ٹھنڈے پانی کا مٹکا لے کر کے کھڑی ہوئی ہے، بہترین کھانا بنا کر کے تیار رکھا ہوا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، ادھر آواز دیتی ہے، اے میرے شوہر نامدار باہر کیوں کھڑے ہیں، اندر آ جائیے، ٹھنڈا پانی نوش فرمائیے، کھانا آپ کے لیے تیار ہے۔ ادھر سے دوسری بیوی آواز دیتی ہے، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں، اندر آ جائیے، کھانا تناول فرمائیے، ٹھنڈا پانی نوش کیجئے۔ لیکن ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احساس سے فکر رسول کو آپ ذرا ملاحظہ تو فرمائیے۔ آپ فرماتے ہیں میرا رسول دوپہری میں تپتی دھوپ میں جنگ کے لیے نکلا ہے، وہ گرم گرم پانی پیے، ابو خیثمہ ٹھنڈا پانی پیے، ان کے کھانے پینے کا انتظام نہ ہو، اور ابو خیثمہ بہترین طریقے سے بہترین انداز سے کھانا کھائے۔ یہ ابو خیثمہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ ابو خیثمہ اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہوگا اور اس وقت تک آرام نہیں کرے گا جب تک کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے ان کے ساتھ پانی نوش نہیں فرمائے۔ یہ احساس ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا۔ سرکار جا چکے ہیں، ابو خیثمہ کو کسی نے ٹھنڈا پانی پینے سے نہیں روکا، ابو خیثمہ کو نعمتوں سے لطف اندوز ہونے سے کسی نے نہیں روکا۔ اگر روکنے والی کوئی چیز ہے تو وہ احساس ہے، وہ احساس ہے۔ لہذا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا احساس اپنے دل میں پیدا کرنا پڑے گا۔ رسول کے دل کے اندر، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو بندوں سے محبت تھی، بندوں کے لیے جو رحمت تھی، آپ ذرا ملاحظہ فرماتے چلے۔ ایک شخص اپنے اونٹ کو پیٹتا ہوا لا رہا ہے، اونٹ رسول اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، رسول اللہ اونٹ والے کو کہتے ہیں کہ اس کو مار کیوں رہا ہے، یا رسول اللہ کام نہیں کرتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نادان اس کو جس چارے پانی کی ضرورت ہے وہ چارہ پانی تو دیتا نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ اونٹ سے کام لیتا ہے، ذرا جانور کے اوپر رحم کھا۔ اللہ اکبر۔ ایک چڑیا رسول اللہ کی بارگاہ میں آتی ہے اور اپنے بچے کے اٹھانے کی شکایت کرتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا تم میں سے کوئی چڑیا کے بچے کو اٹھا کر کے لایا ہے؟ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ، یہ بچہ میں لے کر کے آ گیا، بڑا پیارا لگ رہا تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمہیں بچہ پیارا لگ رہا تھا، یہاں اس چڑیا کے بچے کی ماں وہاں تڑپ رہی ہے، وہاں تڑپ رہی ہے۔ ایک پرندے کی تڑپ کا احساس میرے مصطفیٰ کو ہے، ایک جانور کی تڑپ کا احساس میرے مصطفیٰ کو ہے۔ جانوروں کے تڑپنے کا احساس اگر کوئی ذات کر رہی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہیں کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وہ صرف انسانوں کے لیے رحمت بنا کر کے نہیں بھیجے گئے ہیں، بلکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا، ساری کائنات کے لیے۔ وہ انسان کے لیے بھی رحمت ہے، وہ جنات کے لیے بھی رحمت ہے، وہ فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ساری کی ساری کائنات بنی ہی انہی کے صدقے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے، اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ سورج بناتا، نہ چاند بناتا، نہ آدم بناتا، نہ اولاد آدم بناتا۔ پتہ چلا ساری کائنات یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنی ہے۔ جب انہی کے صدقے میں ہمارا وجود یہاں پر نظر آ رہا ہے، تو جس کے نام کا صدقہ کھا رہے ہیں، جس کے نام کا صدقہ پی رہے ہیں، ضرورت ہے اس بات کی کہ اس ذات گرامی کے اوپر اپنی جان کے نذرانے نچھاور کیے جائیں، اس ذات گرامی کے اوپر اپنے مال کے نذرانے نچھاور کیے جائیں، اور جان بھی دینے کے بعد بھی اگر کہا جائے، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی، جان بھی دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا،
لہذا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذہن ہمیں احساس کا دیا ہے، بندوں پر رحم کرنے کا دیا ہے، بندوں پر کرم کرنے کا دیا ہے، اخلاق و کردار کا جو پیغام جو میسیج مصطفیٰ نے دیا ہے، آپ اس کو قبول کیجئے۔ مختصر سا ایک واقعہ میرے صحابی کا کہ رسول اللہ نے کس طرح سے صحابہ کے ذہنوں کو بدل دیا تھا۔ اللہ اکبر، جنگ بدر کے قیدی لائے جاتے ہیں، صبح کو قید کیے جاتے ہیں، شام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو ہمارے مہمان کے کھانے کا انتظام کرے؟ ہے قیدی، اور قیدی وہ جو مصطفیٰ کی جان کے دشمن ہے، جو مصطفیٰ کے ماننے والوں کی جان کے دشمن ہے، کل جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، آج مصطفیٰ انہیں اپنا مہمان کہہ رہے ہیں، آج مصطفیٰ ان دشمنوں کو اپنا کہہ کر کے پکار رہے ہیں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ مہمان مجھے دے دیجئے، وہ لے کر کے چلتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں رسول اللہ کا مہمان، رسول اللہ کا بھیجا ہوا میں لے کر کے آیا ہوں، ذرا کھانے کا انتظام ہو جائے۔ بیوی نے کہا کھانے کا تو انتظام نہیں ہے، صرف ایک آدمی کے کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں عرب کا دستور چونکہ یہ تھا کہ جب مہمان کھانے کے لیے بیٹھتا تھا تو میزبان بھی ساتھ ہی کھایا کرتا تھا، لہذا ضروری تھا کہ میزبان بھی بیٹھے۔ صحابی نے اپنی بیوی سے کہا ہم ایسا کریں گے جیسے ہی مہمان کھانا کھانے کے لیے بیٹھے گا میں اس کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ جاؤں گا، اور جیسے ہی کھانا سامنے آئے گا تو چراغ کو بھول کر دینا، چراغ کو بجھا دینا، جب اندھیرا ہوگا میں ہاتھ جلاتا رہوں گا اور ہمارا مہمان پیٹ بھر کر کے کھا لے گا۔ اللہ اکبر، وہ دور بھی کیسا دور تھا کہ خود بھوکے رہ لیتے تھے لیکن مہمان کو بھوکا نہیں جانے دیتے تھے۔ آج ہمارے گھر میں مہمان آ جائے تو پھر مت پوچھئے، چائے بھی بھاری پڑ جاتی ہے، پانی بھی بھاری پڑ جاتا ہے۔ بہرحال میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ مہمان آیا اور مہمان نے صحابی کے ساتھ کھانا کھایا، یہ صحابی ہاتھ چلا رہے ہیں، مہمان کھا رہا ہے اور مہمان پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لیا۔ اللہ اکبر، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام تربیت تھا، دیا ہوا نظام اخلاق تھا، دیا ہوا نظام کردار تھا۔ اس لیے اے لوگوں تعلیم ضرور حاصل کرو لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے، مصطفیٰ کی زندگی بھی ہونی چاہیے، مصطفیٰ کی بندگی بھی ہماری بندگی میں شامل ہونی چاہیے، مصطفیٰ کا اخلاق و کردار بھی ہماری زندگی میں شامل ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو پروردگار عالم اپنے حبیب پاک کے صدقے میں معاف فرمائے، اور جو کچھ بھی بیان کیا ہے اسے قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔